أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں من یقول آمنا باللہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ مسلمان مومن اور اللہ کو قیامت کے دن کو ماننے والوں میں سے نہیں ہیں یخادعون اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی والذین آمنوا اور مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون حالانکہ حقیقت میں یہ لوگ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کا اپنے آپ کو دھوکہ دینا یہ ان کو معلوم ہی نہیں ہو رہا۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر رسول اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں اللہ پر ہم کو ایمان ہے، قیامت کے دن پر اور آخرت پر ہمارا ایمان ہے، ایسا کہتے رہیں گے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان مومن نہیں رہیں گے، چپ کے بولتے رہیں گے۔ مسلمانوں سے جب ملتے تو بولتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان، جب کافروں سے جا کر ملتے تو وہاں جا کر ان سے بولتے ہمیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ ایسا بول بول کر مسلمانوں کے دلوں میں ہمیں مسلمان بول کر بٹھانا چاہ رہے، ایسا بول بول کر مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے۔ حقیقت میں یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، یہ ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا۔ تو دیکھو سب سے پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے منافقین کی علامتیں اس کا تذکرہ ہو رہا، منافقین کی علامتیں، منافقوں کے بارے میں بیان شروع ہوا یہاں سے ومن الناس سے۔ تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو تشریف لے گئے تو وہاں دو قبیلے تھے، ایک اوس دوسرا خزرج۔ انہوں دو قبیلے والے بعد میں انصار کی شکل میں حضور کے ساتھ دے کر مدد کیے۔ یہ تو مسلمان بن کر انصار ہو گئے اور مکے سے آنے والوں کا ساتھ دیتے رہے۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو قینقاع، دوسرا قبیلہ بنو نذیر، تیسرا قبیلہ بنو قریظہ۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ یہ لوگ تو ایمان قبول نہیں کیے، ایمان سے محروم رہے، لیکن ان میں سے جن کو اسلام کی حقیقت سمجھ میں آتی تھی وہ لوگ آتے تھے حضور کے پاس آ کر ایمان قبول کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بعد میں ان کو حقیقت سمجھ میں آ گئی تو وہ صحابی آ کر اسلام قبول کیے۔ منافقین میں سے منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ ان کا مدینے کے لوگ اسے ایک بڑے خاندان کا آدمی تھا، قریب تھا کہ مدینے کے لوگ اسے بادشاہ بنانے والے تھے۔ تو وہ موقع اور مومنٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو تشریف لے گئے ہجرت کر کے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو جانے کے بعد کیا ہوا، پورے لوگ حضور سے متاثر ہو رہی، حضور کے پاس آنا، حضور سے بات چیت کرنا، ان پر ایمان قبول کرنا، اسلام پھیلنے کا وہاں سے ذریعہ شروع ہو گیا۔ تو اب لوگ اس کی طرف جانے سے چھوڑ کر حضور کی طرف آنا شروع کر لیا، اس کو چھوڑ دیا عبداللہ ابن ابی کو، منافقوں کا سردار تھا۔ تو اب لوگ اس سے بادشاہ بنانے سے ہٹ کر چھوڑ کر حضور کی طرف آنے لگ گئے۔ تو اسے ہماری باتوں میں دیکھتے تو اسے مینٹل اٹھایا،
میں بادشاہ بننے والا تھا مدینہ کابو، انہوں آ گئے، لوگ پورے ان کی طرف رخ کر رہی، یہ چھوڑتا نہیں آدمی بول کر ان کیا کیا، اپنے دل میں غصہ بھر لیا، غصہ بھر لے کو اپنے آپ کو مینٹل اٹھا لے کو، دیوانہ پاگل ہو جا کو، مومنوں سے ملتا تو بولتا تمہارے ساتھ ہوں، جب کافروں سے جا کر ملتا تو بولتا تمہارے ساتھ ہوں، یہاں تو ان کی بات کرتا، وہاں گئے تو ان کی بات، یہاں آئے تو ان کی تالے بگڑ ڈالتا، وہاں گئے تو ان کے سالنے کو جا کر چمچا کھاتا تھا، ویسا تھا اس کا حال۔ تو منافقوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو منافقوں کا دیکھو، منافقت کی، نفاق بولو یا منافقت بولو، اس کی دو قسمیں ہیں، یہ نفاق اعتقادی، عقیدے کے اعتبار سے نفاق، دوسرا نفاق عملی۔ اب نفاق اعتقادی بولے تو وہی خالی زبان پر کلمہ ہے، زبان پر اسلام کا جملہ ہے، مسلمان بول کر، لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہے، دل ایمان سے خالی ہے، دل میں کفر بھرا ہوا ہے، زبان میں کلمہ بھرا ہوا ہے۔ ایک تو یہ زبان میں کلمہ، دل میں کفر، یہ تو اسے کیا بولتے ہیں؟ نفاق اعتقادی بولتے ہیں۔ دوسرا نفاق کی قسم دوسری کون سی؟ نفاق عملی۔ یہ قسم نفاق کی نفاق اعتقادی، زبان پر کلمہ، دل میں کفر۔ دوسری قسم کون سی؟ نفاق عملی۔ نفاق عملی بولے تو کیا؟ سب کرتے رہتے، نمازاں پڑھتے رہتے، دوسرے کام کیا ہے کہ مسلمان چینا، لیکن ان کا عمل، ان کا اسٹائل پیغمبر کا نہیں رہتا، ان کا اسٹائل پورا دنیا والوں کا، یہ نفاق عملی ہے۔ دونوں چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اگر زبان میں کلمہ ہے، دل میں کفر ہے، تو یہ تو بہت سخت ڈرانے کی اور بہت سخت ان کے لیے عذاب ہوگا، کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا منافقوں کو، کافروں سے بھی زیادہ۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں دیکھو، سورہ بقرہ میں یہاں منافقوں کے بارے میں بتائے، سورہ نساء میں بتائے، پھر اسی طرح سورہ توبہ میں بتائے منافقوں کے بارے میں، اسی طرح اور سورہ منافقین میں منافقوں کے نام سے بالکل ایک سورت نازل ہو گیا ان کے نام پر۔ دیکھو، اس لیے منافقت کی، نفاق کی کیا کیا علامتیں ہیں، اس سے بچ کر رہنا۔ تو منافقوں کا انجام بہت سخت ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور والتین کے سورے میں بھی ہے، اسفل سافلین، منافقوں کا انجام نچلا، سب سے نیچے رہتا ان کا، ان کی جہنم سب سے نیچے، کافروں سے بھی نیچے، ان کو جلنے کا جگہ بہت نیچے۔ اب کتنا نیچے رہتے ہوتا زیادہ جلنا پڑتا، زیادہ بھاپ لگتی، تو وہ اس لیے منافقت سے، نفاق سے بچ کر رہنا۔ دیکھو، منافق کی علامتیں بھی حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو کیا، آدمی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو سمجھو کہ اس کے اندر منافق کی ایک علامت آ گئی، ان بھی منافق تھی۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب اس سے وعدہ کرتے ہیں یا وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے سے پھر جاتا ہے، مکر جاتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، دے تو بول کر بولتا لیکن دیتا نہیں، چپکے، سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے اگر کسی سے وعدہ لیے، بات دیے، یا کسی کے پاس قرض لیے پیسے، تو تمہیں پہلے تمہارے کو 1 مہینے کے اندر تمہارے پیسوں کا انتظام ہو جاتا، تو تمہیں کیا کرو ایسے وقت میں، 2-3 مہینوں کا ٹائم لو۔ اب تمہارے کو 1 مہینے کے اندر تمہارے پیسے تمہارے کو مل گئے، تو 1 مہینے کے اندر جا کر دے ڈالو، کوئی بات نہیں، سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ سب چیزیں بول کر کرنے کی رہتی ہے۔ 1 مہینے کے اندر تمہارا انتظام ہوتا پیسوں کا، تو پھر 2-3 مہینوں کا ٹائم لو، اس کے بعد پھر 1 مہینے میں اگر آپ کا پیسوں کا انتظام ہو گیا تو پھر 1 مہینے میں قرض خواہ کو جا کر آپ پیسے واپس کر دو۔ نہیں ہوا تو پھر جا کر پہلے سے، وہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے جا کر بول سکتے، نہیں تو دے تو بول کر گیا تھا نہیں، لیکن ذرا انتظام ہوا ہے،
اور بہت سارے پیسے نہیں آئے میرے، ایک جگہ اٹک کر ہے، اب یہ ذرا پیسے رکھ لو پھر دے تو بول کر بولنا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ یہ علامتیں ہیں منافق کی، یہ 3 علامتیں۔ اس لیے جھوٹ بھی نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، اور امانت کے اندر خیانت داری نہیں کرنا۔ اب دیکھو، نفاق عملی تو، نفاق اعتقادی تو ہو سکتا ہے کہ بہت کم ہو، زبان پر اللہ کا نام اور دل میں دیکھے تو کفر، ایسے لوگ ہم تو کم رہیں گے، لیکن نفاق عملی والے بہت سارے بے حساب ہیں۔ نفاق عملی تو کیا؟ نفاق عملی پورا اسٹائل، پورا طرز زندگی کا حضور کا نہیں، کس کا کی رہتا، بیٹھ کر بھی نہیں مجھتے، ویسے لوگوں کا اسٹائل ہم کو پسند، سمجھ میں آ گیا؟ کم سے کم جانوروں تو بھی ذرا بہتر ہے کہ ذرا اپنے پیر ذرا پیچھے کر کو جھکا کر تو پیشاب کرتے۔ جانوروں سے بھی دے گزرے، بڑے جانور حیوانوں کو ہمیں فالو کرتے تھے، جو انسانوں کی شکل میں بڑے اسمارٹ رہتے، ہمیں جانوروں سے بھی گئے گزرے بڑے حیوانوں کا ہمیں کاپی کرتے، ان کی نقل کرتے اور ان کو ہمیں اپنا ہیرو تسلیم کرتے۔ سب سے بڑا دنیا کا ہیرو، حضور کا خاص بندہ محمد عربی، ان کو فالو نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر ایسا کون سا بندہ ہے، کون سا بندہ آج تک پیدا ہوا یا کون سا آئندہ ایسا بندہ پیدا ہوگا جس کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے اشارہ کرے زمین پر بیٹھ کر یہاں سے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے؟ آج تک کوئی سا بندہ ایسا ہی ہوتا۔ اگر اس کے پاس ایسا کمال ہے تو اس کو آپ فالو کرو، کوئی فرق نہیں، کوئی بات نہیں، چلو بھی اس کے پاس یہ کمال ہے، یہ ہنر ہے اس کے پاس، لیکن یہاں بیٹھا تو اس کی بات چاند سنتا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر حضور کو چھوڑ کر آج تک کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا، اور قیامت تک کوئی بندہ پیدا بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پیدا کرے گا بھی نہیں کسی ایسے انسان کو کہ جو زمین پر بیٹھ کر اشارہ کرے تو جان 2 ٹکڑے ہو جائے۔ حضور کے اندر کمال ہے، حضور کو فالو کرو، حضور کو بھی فالو نہیں کرتے۔ ہر چیز کے اندر، بالا میں، داڑھی میں، کپڑے میں، ہر چیز کے اندر کس کا طریقہ، کس کی زندگی کے اندر حضور کا طریقہ نہیں ہے، انہی کے اندر بھی نفاق آ گیا، انہوں بھی منافقت، لیکن عملی کے اعتبار سے منافقہ ہو، ان کا عمل صحیح نہیں ہے تو انہوں عمل کے اعتبار سے منافقہ، انہوں بھی، کس کے کپڑے ڈھنگ کے نہیں، کس کی داڑھی نہیں ہے، یہ سب چیزیں عمل کے اعتبار سے منافقہ چنو بھی، سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر حضور کو فالو کرو، اسلام کو فالو کرو، سمجھ میں آ گئی بات؟ ورنہ پھر انجام وہی ہوتا ہمارا، پھر زندگی بھر جس چیز پر چلتے تھے، جس کے رٹ لگاتے تھے، مرتے وقت میں بھی وہی چاہتا ہماری زبان پر، زندگی میں حضور کو فالو نہیں کرے، پھر مرتے وقت میں زبان پر کلمہ آنا، زندگی پر نماز نہیں پڑھتے، پھر موت دیکھے تو قبلے کی طرف ہونا، کاسی ہوتی، استنجا خانے میں ہوتی، اس کے وقت ہمیں کماتے سو کیا واسطے؟ پیٹ کے واسطے۔ اب پیٹ میں کا پورا ہمارے پیٹ میں رہتا ہے کیا؟ ہمیشہ وہاں جا کر چھوڑ کو آتے، پھر وہاں جانا پڑتا ہے، اس لیے ویسا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، اسلام کو فالو کرو، اس میں کوئی آپ کے لیے ظلم نہیں ہے، دشواری نہیں ہے، آسان عمل ہے، آسان راستہ ہے، سلیس انداز ہے اسلام کا، طریقوں کے اندر بہت آسانی ہے، لیکن ہمیں اسے فالو نہیں کرتے۔ اگر فالو نہیں کرتے تو پھر ہمارا انجام بھی منافقوں کے سرکا جہنم میں سب سے نیچا ہوگا۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچ کر اسلام کو فالو کرو، داڑیاں رکھو، ٹوپیاں لگاؤ، مچھیاں کم کرو، یہ کرنے کے کم آئے، یہ نہیں کرتے، مچھیاں کم کرو بول کر بول رہے حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کیا کرتے؟ مچھیاں اتنے موٹے بڑھا دیتے، رڈیاں ہمیں کیا تو بھی نہیں، کون ہمیں نہیں، ہمارے پاس قینچی نہیں ہے، اتنے غریباں کیا بولے، آج جمعہ کی بھی بول ڈال تو کون ہے کہ غریباں ذرا بول ڈالو۔ داڑیاں رکھو، یہ رکھنے کی چیز ہے، اسے رکھتے نہیں، حضور بول رہی یہ نکالو، یہ کم کرو، یہ رکھو، ہمیں کیا کرتے؟ الٹا کرتے ہیں، ہماری پٹری الٹی ہے۔ اب چلنا کیسے چلنا تھا ہمیں بھی، جب ہمیں حضور کی بات نہیں مان رہی، یہ رکھو یہ نکال ڈال رہی، تو حضور کیا بول رہی؟ یہ ذرا کم کرو واہ، یہ رکھو بول رہی، اب ہمیں الٹا چل رہی تو کیا کرو؟ اب چلنا بھی ہاتھوں سے چلو، لاتا سے کھانا بھی ایسا، زندگی پوری الٹی کر ڈالو، کہیں چپ کے کچھ نہیں۔
اسلام کو فالو نہیں کر رہے تو اسلام میں ہے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ پھر بائیں ہاتھ سے کھاؤ. ہاتھ سے دیکھ کر چپ کے میرا تو بھی خیال جب زندگی کو الٹے گزارے ہوئے تو لاتا سے کھاؤ, ہاتھ سے کیا تو دوسرے کا کیا تو کرو, ہاتھ سے چلتے رہو. یہ سب چیزیں چھوڑنا لوگ ایک کیا آتا ہے اس سے بولو اسلام کو فالو کرو. سمجھ میں آتی بات. جب ایسی باتیں بولتا رہو تو لیکن دل دکھا لے بات ہو. اس سے تمہیں اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا, تم کو احسان دلانے کے واسطے صحیح بات تو بولتے سو صحیح میں کرتے سو کام غلط ہو گئی کہیں کوئی ایسا کرنا نہیں کیا ملتا ہمارے کیسا کرنا ایسا احساس پیدا کرنا. احساس پیدا کرنے کے لیے جب ایسا باتیں بولتے رہتے صحیح ہے برکت تمہارا احساس پیدا ہونا. یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کو پوری زندگی میں فالو کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی کو اگر فالو کر دیں گے تو پھر پوری دنیا تمہارے کو فالو کرتی ہے. اس پر خاص توجہ دو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو منافقین کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں سے اور ان کے چال چلن سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان میں سچا پکا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امانت داری اگر ہے تو امانت داری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.